نیچے زمین کے ایک خستہ حال زیر زمین کمرے میں روشنی کم اور ماحول سنسان تھا۔ دیواروں پر چھوٹے شگاف، چھت سے ٹپکتی پانی کی بوندیں اور دھیمی روشنی نے ہر چیز کو پراسرار بنا دیا تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک مونوگرام نمودار تھا جس سے ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ مونوگرام میں ایک ریکارڈڈ ویڈیو چلنے لگی۔ ریحان کی تصویر واضح، مضبوط اور پرسکون، لیکن حقیقت میں وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ریحان کی آواز خاموشی سے گونجی، تم سب محفوظ رہو، لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اگلا مرحلہ آسان نہیں، ہر حرکت کی قیمت ہوگی۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی ان کے ڈیوائس پر ایک نیا میسیج آیا، ملاقات کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے، ذیل کے مقام پر جمع ہو، وقت مقرر پر دیر نہ کریں۔ پانچوں افسران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر وہ چپ چاپ کمرے سے نکلے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کے نیچے رستے، دھیمی روشنی اور خستہ سی سیڑھیاں ان کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ ہر آنکھ میں ایک طرح کی چمک اور پچھلے مشن کی کھٹاس تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز ٹھہر گئی، زمانہ ٹھہرا، حافظہ گھبرا گیا، مگر مشن نے اپنی آواز پھر سے بلند کر دی۔ 5 لوگ تھے، ایک وقت میں 6 تھے، مگر اب 5 تھے۔ وہی پرانا درد، وہی پرانی ذمہ داری، مگر ذہن اور سینے اب اور مضبوط تھے۔ کسی نے کچھ نہیں بولا، بس ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسی نظر نے سب کچھ کہہ دیا۔ 3 لمحے بعد سب کے پاس ایک خفیہ پیغام آیا، وہی نشست، وہی تاریخ، مگر مقام بدل کر زیر زمین رابطہ پوائنٹ تھا۔ پانچوں نے ایک دوسرے کو ایک مختصر سرگوشی میں دیکھا اور چل دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ملاقات ان کے اگلے راستے کا آغاز ہے۔ جب وہ زیر زمین پہنچے تو ایک بڑا کمرہ تھا، دیواروں پر ماضی کے نشانات، فرش پر مٹی کے کچھ داغ، مگر درمیان میں ایک میز، اور میز کے پیچھے ایک انسان جس کے قدموں میں پورا منظر سمیٹا ہوا تھا۔ وہ ریحان تھا، جنہیں وہ سب جانتے تھے، جن کی قیادت اور فیصلہ بازیابی کا سبب بنتی تھی۔ ریحان نے ساکت انداز میں سب کو دیکھا اور کہا، آج تمہارا سب سے نازک فریضہ شروع ہوتا ہے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ سب کے چہرے پر دباؤ تھا، مگر کسی کے لب کی ہلنے کی جرت نہ تھی۔ ہر ایک نے اپنے اندر کی کیفیت کو سنبھالا اور ریحان کی طرف متوجہ رہے۔ ریحان نے نقشہ کھولا۔ نقشے پر ملک کے 4 بڑے خطے اور چند اہم مقامات نشان زد تھے۔ وہ اس نقشے کی طرف اشارہ کرتا گیا۔ ایک شہر، وہاں ایک پوشیدہ بندرگاہ، ایک علاقہ جہاں لوگ کم آتے جاتے ہیں، پہاڑی علاقہ جہاں پرانے خستہ ڈھانچے ہیں، ایک صنعتی بیس جہاں روزمرہ کا شور چھپا ہوا ہے۔ ریحان نے بیان کیا، ہر جگہ کا اپنا خطرہ ہے، ہر جگہ کا اپنا طریقہ کار ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک کو وہاں ایک زندگی گزارنی ہے، معمول کا لباس پہن کر، عام انسان کی مانند، مگر آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ تم معلومات جمع کرو، مشاہدہ کرو اور صرف وہی باتیں رپورٹ کرو
جو تم نے خود دیکھی ہوں یا مضبوط شواہد کے ساتھ ہوں۔ ریحان بولتا رہا، ہم نے پہلے غلطیاں دیکھی، جذبات میں آ کر تیزی کی قیمت ادا کی، اب کوئی ہچکچاہٹ کی گنجائش نہیں۔ یاد رکھو، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار تمہاری خاموشی ہے، تمہاری عام سی زندگی ہے، تمہاری پوشیدگی۔ ایک آدمی جو ڈبل ٹھہر کر بولتا تھا سر ہلاتا ہوا بولا، لیڈر، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو؟ ریحان نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے اس کا حساب لگایا ہوا ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، مشن ملک کے لیے ہے، تمہیں خود کو اس کے تابع کرنا ہوگا۔ ایک شخص کی موت ہمیں نہیں روک سکتی، مگر ایک غلطی پوری کوشش کو توڑ سکتی ہے۔ ریحان نے بریفنگ کا حصہ مکمل کیا۔ ہر بندے کا مخصوص علاقہ، وہاں اس کی رہائش کا تذکرہ، کس طرح سے وہ پوشیدگی اختیار کرے گا، مگر تفصیلی تکنیکی طریقے یا خطرناک ہدایت بیان نہیں کی گئی۔ سب کچھ کہانی کی زبان میں رکھا گیا، کردار، ماحول، نفسیاتی تیاری۔ پھر ریحان نے کہا، جب تمہیں کوئی قابل بھروسہ شواہد ملے تو اسے محفوظ طریقے سے نوٹ کرو اور وقت آنے پر مجھے پہنچاؤ۔ میرا کام یہ نہیں کہ میں ہر جگہ کھڑا رہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں ذمہ دار رہوں، اور تمہارا کام ہے تم بچو۔ آخر میں ریحان نے ہر کسی کو ایک چھوٹی سی ڈیوائس دی، محض ایک چھوٹی سی مرئی چیز جسے دیکھنے والا عام آدمی بس ایک سادہ آلہ سمجھ لے گا۔ اس کا مقصد اور طریقہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ کہانی کی رازداری اور سسپنس کا حصہ تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھا اور کہا، اب جاؤ اور اپنی نئی زندگیوں میں گل مل جاؤ۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام عمران تھا۔ عمران ایک عام مزدور بن گیا۔ صبح سویرے وہ بازار میں چلا جاتا تو ہاتھ میں چھوٹی ٹوکری پکڑے رکھتا، لوگوں سے معمولی باتیں کرتا۔ وہ وہاں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتا، کسی مخصوص گاڑی کا آنا جانا، کسی مخصوص وقت پر کنٹینر کی نقل و حرکت، مگر وہ کبھی دکھاوے کا مظاہرہ نہ کرتا۔ رات کو وہ ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھ کر اپنے نوٹس مرتب کرتا اور پھر خاموشی سے انہیں محفوظ کرتا۔ عمران کے اندر پھنسے وہ احساس جو اس نے پہلے مشنوں میں محسوس کیا تھا، وہ اب اسے تحمل سے سنبھالتا تھا۔ دوسرا، جس کا فرضی نام ہم زرار رکھتے ہیں، زرار نے درزی کا کام اختیار کیا۔ دن بھر وہ کپڑے سیتا، لوگ اس کے پاس آتے، باتیں کرتے، سوئی کی طرح اس کی زندگی نظر آتی، مگر اس کی نگاہیں ہر روز کے معمول میں چھپی ہوئی خبریں تلاش کرتی رہتی۔ وہ دیگر کاریگروں سے باتیں کرتا، مگر دل میں ہر وقت ایک خاص نظم ہے، دیکھنا، یاد رکھنا، اور جب ضرورت ہو تو رپورٹ کرنا۔ تیسرا، جس کا نام صادق ہے، صادق نے ایک چھوٹی سی کرائے کی دکان کھولی، روزمرہ کا کام کیا، سواریوں کے چلنے پھرنے کو نوٹ کیا، اور دن بھر ایک عام تاجر کی طرح رہا، مگر راتیں اس کے لیے مختلف تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر انٹیلیجنس رپورٹس مرتب کرتا اور خفیہ طور پر اپنے رابطوں کو معلومات بھیجتا۔ اس کے بعد سلمان مدرسے کا سادہ خادم بن گیا۔
وہ وہاں نمازیوں کی مدد کرتا، بچوں کے ساتھ عمومی باتیں کرتا، مگر اس کے اندر ہمیشہ ایک تیز بین موجود تھی۔ ہر نیا آنے والا چہرہ، ہر نئے آنے والے کا معمول اس کے لیے اہم عناصر تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیڈر یعنی ریحان کی۔ ریحان نے ایک بار پھر اپنا بیگ سمیٹا، شہر کے مرکز میں چھپا اور اپنی نئی تیاری شروع کی۔ اس کا کام صرف نگرانی یا احکامات دینا نہیں تھا، اس بار اسے سب سے خطرناک مشن خود سر انجام دینا تھا۔ وہ اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں رہتا، وہ معلومات مانگتا، خود جا کر مقامات کا جائزہ لیتا اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان داؤ پر لگا دیتا۔ ہر ایک نے اپنی نئی زندگی شروع کی، سب نے گل مل کر عام لوگوں میں خود کو تبدیل کر دیا۔ ان کی مسکانیں حقیقت کا حصہ نہ تھی، مگر حقیقت کے پردے میں اہمیت رکھتی تھی۔ یہ سب جانتے تھے کہ ان کی ہر چھوٹی حرکت کسی بڑی تصویر کا ٹکڑا بنے۔ جب ٹیم تقسیم ہو گئی، شہر کے سارے منظر بدل گئے، ریحان اکیلا رہ گیا تھا اور اس کا اگلا قدم اس چیز کا پتہ لگانا تھا جو اس کے ادارے نے اس کے ڈیسک پر رکھی تھی، ایک ایسی اطلاع جو اس پورے عمل کے لیے فیصلہ کن ہو سکتی تھی۔ کچھ دن پہلے ریحان کو ایک سرکاری چینل کے ذریعے اطلاع ملی تھی، ایک داخلی نوٹس جس میں کہا گیا تھا کہ دشمن کے زیر انتظام ایک نظام اب فعال ہو رہا ہے۔ اسے محض نظام کہا گیا تھا۔ یہاں میں اس کی نوعیت واضح نہیں کروں گا، مگر اتنا بتا دوں کہ اس کا اثر عوامی رابطوں، نگرانی یا مواصلات پر پڑ سکتا تھا۔ ریحان نے خاموشی سے اس اطلاع کو پڑھا اور پھر ایک فیصلہ کن راستہ اختیار کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاملے کی نوعیت خطرناک ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا کام پہلے بھی مشکل رہا ہے۔ اس بار مقصد صرف معلومات لانا نہیں تھا، بلکہ اس نظام کی حقیقت کو معلوم کرنا تھا کہ آیا یہ محض ایک خطرے کی نشاندہی ہے یا ایک براہ راست ذریعہ جو وسائل کو متاثر کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ریحان کو کون سا نیا مشن سونپا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ تب تک خاموش رہیے مگر خبردار رہیے۔